لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بڑا مبارک مہینہ ہے. رجب کا بھی مبارک مہینہ چلا گیا. اب شعبان کا مہینہ ہر طرح کی برکت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے لے کے آیا ہے. اس مہینے میں کئی معصومین کی ولادت بھی ہے. شہزادی زینب کی بھی ولادت، مولا حسین کی ولادت، شہزادی زینب کی ولادت، امام حسین کی ولادت، مولا عباس جو سلطان وفا ہیں ان کی ولادت کی بھی شب. ایک طرف شہنشاہ کربلا کی ولادت تو فوراً سلطان وفا کی ولادت، پھر سید الساجدین کی ولادت، پھر امام جناب قاسم کی ولادت، پھر جناب علی اکبر کی ولادت، اور آخر میں یہ ساری کی ساری کربلا ہے. اور آخر میں حقیقی وارث کربلا کی ولادت 15 شعبان کو. تو کتنی مبارک تاریخیں ہیں، کتنا مبارک مہینہ ہے. آج 3 شعبان اور 4 شعبان کی شب لگ گئی. تو میں ایک ساتھ دونوں ہی ولادت کی مبارکباد دے دوں. مولا حسین کی ولادت کی مبارکباد اور سلطان وفا حضرت ابو الفضل العباس علمدار کی ولادت بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک. آج جو ولادت کا جو ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی: ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ رسول فرما رہے ہیں اور عالم اسلام کا اتفاق ہے اس حدیث کے اوپر. جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں جمعہ کے دن خطبے میں اس حدیث کی تلاوت کی جاتی ہے. ہر مسجد میں کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. اب یہ اور بات ہے کہ یہاں کے اوپر تھوڑا حیثیت کم کرنے کے لیے تھوڑا سا لوگوں نے کلی پھلنا جوڑ دیا. جوانوں کے یہ سردار ہیں تو بڈھوں کے، جبکہ یہ نہیں معلوم کہ رسول نے فرمایا ہے کہ جنت میں جوان کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بھئی جنت میں وہی جائے گا جو جوان ہو. اب آپ یہ مت سوچیں گا کہ میں اگر 70 سال کا مرا ہوں. نہیں، حسین کی محبت میں اللہ آپ کو جوان کی عمر عطا کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہ شرف ہے میرے مولا حسین.
حسین 3 شعبان مدینہ منورہ فاطمہ کی آغوش میں آ کر کے آپ نے آنکھیں کھولی. دن ہے جمعہ کا دن، سن ہے سن 4 ہجری، بڑی مبارک. آوازیں تھوڑا کم ہو جائیں تو ذرا اچھا لگے گا، کیونکہ ایسی بہت سارے لوگ ہیں. لوگ کم ہیں، آواز زیادہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. لہذا میں کہوں گا کہ اب آپ تھوڑا سا ادھر آپ لوگ آ جاؤ. وہ تو بول چکا، وہ نہیں رکنے والے. نہیں، میں زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا شاعروں کے بیچ میں، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے بیچ میں حائل رہوں گا بطور ثواب، کیونکہ شاعروں کو سننے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اور ان کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اب دنیا کا دستور بھی ہو گیا ہے کہ ہر جگہ جہاں جشن ہوتا ہے وہاں عالم 10 سے 15 منٹ ہی تقریر کرتا ہے. معلوم ہے نا مزاج قوم کا. اور شاعر اگر 20 شعر پڑھتے تو کہیں گے مقرر ارشاد ہو، پھر کہیں گے ایک اور پڑھو، ہے نا. لیکن علماء کی تقریر بہت کم ٹائم کے لیے لوگ سنتے ہیں. صلوات پڑھ دیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اللہم صلی علی. بھائی ایک اشارہ، آج ولادت کس کی ہے؟ اس حسین کی جس نے وطرس کو بالوں پر عطا کیا. آج ولادت ہے اس حسین کی جس نے نانا کی آغوش میں رہ کر کے راہب کو کئی بیٹے عطا کیے. آج ولادت ہے اس حسین کی جس نے کربلا کے آخری وقت میں حر کو حر بنا دیا. آج ولادت ہے اس حسین کی، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات میں نہ تو اسلام ہوتا نہ اللہ کا نام ہوتا. احسان ہے امام حسین کا پوری کائنات کے اوپر، انسانیت کے اوپر اور اللہ کے دین اسلام کے اوپر. جتنا بھی ہم شکر کریں اتنا کم ہے خدا کی وجہ سے. جتنا بھی شکر کریں کہ اللہ نے اس امام کو ہمارے حصے میں عطا کیا. سوچو آپ رات کو بستر پہ جا کے، لوگوں نے بہت سے امام بنا لیے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے جو کارخانہ عصمت سے پروردگار عالم نے تراش کر کے ہمارے بیچ میں بھیجا. ہم نے امام نہیں بنایا، ہم نے امام تسلیم کیا ہے. بنایا اس نے ہے، عصمت کے پہرے کے ساتھ بھیجا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. فطرس کا واقعہ آج کے دن اگر نہ بیان کیا جائے تو ناانصافی ہو جائے گی. بھائی امام حسین عالی مقام کی ولادت ہوئی، گوارے میں اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ میرے حبیب کو ان کے نواسے کی مبارکباد دے دو. جبریل تنہا تو نہیں آئیں گے، پہلے آتے تھے تنہا، اب بعد میں بھی آئیں گے وہی لے کے. لیکن آج جو آ رہے ہیں تو تنہا نہیں آ رہے، پورا ایک کارواں لے کر کے آ رہے ہیں فرشتوں کا. اور اس جزیرے سے چلے جس جزیرے میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا. اس کا قصور کیا تھا؟ جبکہ فرشتے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے. رکوع میں ہے تو رکوع، سجدے میں ہے تو سجدہ، قیام میں ہے تو قیام. یہی ہے نا، مطلب وہ سوائے عبادتیں پروردگار کے کچھ نہیں کرتا فرشتہ. پھر پروردگار عالم نے اس کو عذاب میں کیوں مبتلا کیا؟ ایک ترک اولا، حکم پروردگار کی ادائیگی میں تھوڑی تاخیر کر دی. اس کا عذاب اللہ نے جزیرے میں
ایسا نازل کیا کہ اس کے سارے بالوں پر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبرت ہے واجبات الہی ادا کرنے کے لیے اگر انسان تاخیر اور تساہلی سے کام لے تو وہ غضب پروردگار کا انتظار کرے۔ مؤذن اللہ اکبر کہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مؤذن کی آواز سن کے لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہے پڑھ لیں گے، یہی ہوتا ہے نا، ارے یار ابھی 5 اوور باقی ہے، بڑا اچھا میچ آ رہا ہے، پڑھ لیں گے، نماز نکل گئی۔ اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا ہے کہ وقت بھی نکل جاتا ہے۔ یہ تساہلی اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے، سمجھ رہے؟ حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف دوڑو بھائی دوڑو۔ حیا علی خیر العمل، خیر عمل کیا ہے؟ ذکر محمد اور آل محمد اور ولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یا یا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو فطرس جزیرے میں پڑا ہوا تھا، دیکھا کہ جبریل جو سردار ملائکہ ہیں وہ جا رہے ہیں اور پیچھے تو پورا جھنڈ ہے۔ فطرس نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ جبریل نے کہا رسول کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، حکم پروردگار ہے، مبارکبادی دینے جا رہے۔ تو فطرس نے یہ کہا ہمیں لے چلو گے؟ بالوں پر تو چھن چکا تھا۔ جبریل نے کہا کیوں نہیں لے چلیں گے؟ سہارا دیا، فطرس کو سہارا دیا اور لے کر کے بزم رسالت مآب میں جبریل لے کے آئے۔ خدا کی قسم دنیا پہچان لے میرے مولا حسین کی شان۔ جبریل نے آ کے جبریل سے گزارش کی، جبریل نے آ کے رسول سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ فطرس کو پروردگار عالم بالوں پر عطا کر دے، وہ حبیب خدا ہے۔ اگر دعا کرتے تو کیا خدا بالوں پر نہ دیتا؟ لیکن رسول نے اشارہ کیا کہ گہوارے سے فطرس سے کہو وہ اپنے جسم کو مس کر دے، پھر میرے نواسے کا معجزہ دیکھو۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ خود چاہتے یا خود چاہتے دعا کر دیتے اور خدا دیتا، لیکن حسین کے ایک گہوارے کی طرف اشارہ کیا۔ شاید وجہ کچھ بھی ہو، لیکن جو میں نے سوچا اور علماء کرام و ذاکرین بتاتے ہیں کہ آج رسول ہیں تو دعا کر دیں گے اور کل رسول نہ ہوں گے تو میرا نواسا ہی تو تمہیں بچائے گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بھائی رسول رہیں گے دعا کر دیں گے، آج حسین نہیں رہیں گے تو حسین کی زری تو رہے گی، حسین کا روضہ تو ہے، جا کے مس کرو۔ بس یہ ہے کہ خلوص سے آنا پڑے گا، اس در پہ اگر آنا ہے تو خلوص سے آنا پڑے گا۔ ارے آنے والا اگر خلوص سے آتا ہے، انکساری کے ساتھ آتا ہے تو سر اونچا کر کے اس دربار سے جاتا ہے۔ کربلا میں مثال موجود ہے، حور آیا تھا تو کتنا نپشیبان اور کتنا شرمندہ تھا، سر جھکا کے آیا تھا، اور جب گیا ہے تو سر بلند کر کے گیا ہے حسین کی بارگاہ سے۔ صلوات پڑھ رہے محمد وعلى۔ یہاں انکساری کے ساتھ آؤ گے تو سب ملے گا، فرعون بن کے آؤ گے اگر توڑ دی جائے گی گردن۔ جتنے بھی آئے اس دور میں ان کے دروازے پہ اچھوں کی عقل کو ٹھکانے لگا۔ اب آخری بات، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بیان کرنے کو تو بہت ہوتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا کیونکہ شعراء کرام ہیں۔ دیکھیے رجب کا مہینہ ابھی گیا ہے، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ محمد علی بھائی، یو پی میں ایک بزرگ تھے، وہ ہر ولادت کی تاریخ پہ روزہ رکھتے تھے۔
اور سیٹنگ کر رکھا تھا، سنتی روزہ رکھنے کے لیے وہ سیٹنگ کر رکھا تھا، یار زوال سے پہلے یار آ کے افطار کرا دینا، سمجھ رہے سیٹنگ. ہر ولادت کی تاریخ میں سنتی روزہ. سنتی روزے کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی بندے خدا زوال سے پہلے افطار کرا دے تو ثواب افطار کرانے کو وقت بھی پورا ملتا ہے، اور جس نے روزہ رکھا اس کو بھی پورا ملتا ہے. سیٹنگ کر لی تھی اور روزہ برداشت بھی نہیں تھا ان سے. تو جو جس سے سیٹنگ کیا تھا، ایک بار ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج ان کو دعوت دے دیا جائے. ان کو معلوم تھا کہ روزہ تو ان سے برداشت ہے نہیں. ارے 12 بج گیا ابھی تک کوئی آئے نہیں، روزہ ہے میرا. 1 بج گیا اب تو ٹائم بھی میرا نکل گیا. سمجھ رہے؟ تو سنتی روزہ سیٹنگ، وہ سیٹنگ ٹھیک ہے، وہ ثواب ملے گا. یہ میں نے یوپے کا چٹکلے کے طور پر واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سنتی روزہ رکھنے میں اگر کوئی شخص آ کے کہہ دے ہمارے یہاں نذر ہے، 13 رجب کی مثال کے طور پہ 22 رجب کا روزہ رکھ لیا اور نذر ہے، اور مسکین بھائی کہیں مولانا صاحب آ جاؤ یار روزہ رکھو افطار کر لو یار، تو اب میں پرچار تھوڑی کروں گا میرا روزہ ہے. افطار جا کے میں کر لوں گا، نظر امام ہے، ثواب مجھے بھی اتنا ہی ملے گا، اتنا ہی سامنے والے کو ہی ملے گا. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا. بھائی روزہ بچوں پر واجب ہے کہ جوانوں پر؟ جوانوں پر. امام حسین تو بچے ہیں، تو کون سا روزہ ہوگا ان کا؟ واجب تو نہیں ہوا نا. اب وہ چاہے رمضان میں ہی روزہ کیوں نہ رکھیں، امام عالیہ مقام نے بچپنے میں روزہ رکھا، اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ وہ پہلا روزہ تھا. اور جب پہلا روزہ بچے رکھتے ہیں تو اہتمام کیا ہوتا ہے محمد علی بھائی، عارف بھائی؟ کیا اہتمام ہوتا ہے؟ خوشیاں ہوتی ہیں، دعوتیں عام ہوتی ہے، لوگ لفافے، گفٹ، کپڑے، تحائف لے کے آتے ہیں، اور جو جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا قیمتی تحفہ لے کے آتا ہے نا. یہ امام نے روزہ رکھا، اور روزہ پہلا ہے، اور عرب کی شدید گرمی، امام حسین پیاس سے، شدت پیاس سے چہرہ بتا دیتا ہے، یار بچہ نازک سا بچہ، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کو پیاس شدید. تو ماں نے فاطمہ نے کہا بیٹا روزہ کھول لو، سنتی روزہ ہے. مولا نے کہا اماں روزہ رکھ لینے دو، پہلا روزہ رکھا ہے، پورا رکھوں گا پورا. فاطمہ نے کہا بیٹا روزہ رکھ لے، ارے پورا ثواب میں دے دوں گی تم کو، سنتی ہے. کہا نہیں اماں. فاطمہ سے رہا نہیں گیا، بابا کے پاس چلی گئی. بابا آپ ہی کہو. رسول نے سمجھایا نہیں روزہ رکھوں گا پورا. علی آئے، کہا روزہ پورا ہی رکھوں گا. سب نے سمجھا لیا گھر کے بزرگوں نے. دعا کیا پروردگار سورج جلدی ڈبو دے، میرا بیٹا بڑا پیاسا ہے، روزہ رکھا ہے. بھائی یہ تو اس گھر کی دعا ہے جس گھر میں اشارہ کیا جائے تو سورج پلٹ آئے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. بہرحال سورج ڈوبا، فاطمہ نے لا کے افطاری رکھی. بیٹا آپ تو کھول لے. کہا اماں پہلا روزہ ہے، اشارہ میں نے پہلے ہی کیا، پہلا روزہ ہے، انعام چاہیے، تحفہ چاہیے. اچھا. فاطمہ نے کہا کہ اللہ نے پورے پانی کو میرے مہر میں عطا کیا ہے، میں نے تمہیں اس ایک روزے کے بدلے میں کائنات کے پانی کا تمہیں مالک بنا دیا. یہ اور بات ہے کہ کربلا میں پانی دشمنوں نے نہیں دیا، لیکن مالک حقیقی حسین ابن علی. انعام مل گیا ماں کی طرف سے.
والد محترم کی طرف متوجہ ہوئے، ابا آپ کیا دے رہے ہیں؟ کہا بیٹا اللہ نے مجھے ابو تراب بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ بھائی تراب کا باپ بنایا ہے، ملکیت میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ نانا کی طرف گئے، نانا آپ کیا دے رہے ہو؟ دیکھیے یہ جشن کس کا ہے، یہ جملہ میں ختم کروں گا اسی روایت کے اوپر۔ نانا آپ کیا دے رہے ہو؟ رسول نے فرمایا بیٹا اللہ نے مجھے جنت کا مالک بنایا ہے، جنت کی سرداری تمہیں عطا کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ اتنے میں سارے تحفے دیے جا رہے تھے ایک روزے کے بدلے میں۔ جبریل کیوں پیچھے رہیں گے بھائی؟ جبریل آئے، کہا میں بھی کچھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا سن لو، جبریل کا تحفہ سن لو، یہی ختم۔ جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے ایک ستارہ پیدا کیا ہے جو 30,000 سال کے بعد افق آسمان کے اوپر نمودار ہوتا ہے۔ میں نے اس ستارے کو 30,000 سال 30,000 بار دیکھا ہے، جو 30,000 سال میں نکلتا ہے۔ اب یہ پوری زندگی کی عبادت جو میں نے کی ہے حسین کی اس ایک روزے کے عوض میں نے حسین کو بطور تحفہ عطا کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ مومنین، یہ اس خوشی کے موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے سرور بھائی کو بھوپال سے بلکہ مدھیہ پردیش سے اسلم شہر حاجی پریت کو اور ہمارے سرور بھائی کو چنا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ اور اب میں سرور بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو بہت ہی پیارے ڈھنگ سے، اور یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ پروگرام اس سائڈ ہو رہا ہے، کلاکار اس سائڈ کر کے پڑھتا ہے، تو پیچھے جو ہمارے بیٹھے تصور بھائی کے ساتھ ہمارے علی بھائی بھی ہیں، یہ دونوں جوان ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں سے گزارش کروں گا خاص طور سے کہ دونوں سامنے آ کر بیٹھے، اور جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عقیل میاں جو بہت اچھے ورک کر رہے ہیں قوم کے، وہ بھی آگے آئیں اور ہمت افزائی کریں۔ سب لوگ آگے آئیں بھائی، پیچھے نہیں چھوٹے۔ تو مومنین، شان بھوپال ہمارے سرور بھوپالی صاحب کو بہت جلدی انعام ملنے والا ہے، یہ بات مجھے یاد نہیں تھی، اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو خوشخبری ملے گی۔ آپ کربلا کے پروگرام میں پہنچیں گے، جہاں سرور بھائی بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ بہت مختصر مگر بہت معتبر معلومات، بہت ہی ٹھوس اور حقیقت میں مبنی بیان آپ نے پیش کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے جو کہا حسین اور عباس، آپ نے جو بیان کیا آج اور کل کا دن امام حسین اور عباس کا نام ہے، کہا ہے کہ ہمارے دل کے بہت پاس حسین اور عباس، کتنا مطلب ہمارے دل کے بہت پاس حسین اور عباس، محبتوں کے ہیں احساس، حسین اور عباس محبتوں کے ہیں احساس، حسین اور عباس وراثتیں ہیں صداقت کی اور شہادت کی، وراثتیں ہیں شہادت کی اور صداقت کی، ہمارے دین کی میراث حسین اور عباس، ہمارے دین کی میراث حسین اور عباس، اور نبی کے اور علی کے ہیں آئین شربت، نبی کے ہیں، نبی کے اور علی کے ہیں آئین شربت، زمانے بھر کی یہی خاص حسین اور عباس۔
زمانے بھر کے وراثتیں ہیں صداقت کی اور شہادت کی. ہمارے دین کی میراث حسین اور عباس اور نبی کے اور علی کے ہیں آئین سربت. زمانے بھر کے یہی خاص حسین اور عباس زمانے بھر کے یہی خاص. میں آواز دے رہا ہوں دوسرے مسکین بھائی کو کہ تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں. جناب محترم مسکین بھائی. اور کیونکہ سردی کا زمانہ ہے قبلہ نے بھی کہا ہے کہ 11 بجے تک آپ لوگ جو ہے پروگرام ختم کر کے, اسی لیے قبلہ مولانا نے صرف 10 منٹ پڑھا ہے بجائے 25 منٹ پڑھنے کے. تو ہم سب چاہیں گے کہ ہم سب 4 منٹ میں اپنی بات پیش کریں. بہت شکریہ آپ کا. صلوات محمد وعلی محمد. تمام مومن مومنات کو ولادت با سعادت امام حسین و حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک. جان مانگو میں دل نہیں دوں گا, جان مانگو میں دل نہیں دوں گا, دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس کی خاطر یہ کائنات بنی, ایسا نانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے, تم بتانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم, آنا جانا میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. بولی زہرا یہ اشک دو مجھ کو, یہ خزانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. جس جگہ ہو بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. روز پڑھتا ہوں سورہ رحمان, یہ ترانہ میرے حسین کا ہے, ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. بہت شکریہ. بہت سردی میں آپ آئے, بہت شکریہ آپ کا. کہا کہ کہیں تنہائیاں حق ہے, کہیں ایمان محفل ہے, کہیں تنہائیاں حق ہے, کہیں ایمان محفل ہے, اور عظیم الشان لوگوں کی عظیم الشان ہے, عظیم الشان لوگوں کی عظیم الشان محفل ہے. یہی عشق علی ہے, یہ حقیقت ہے زمانے میں. ہماری جان مجلس ہے, ہماری آن محفل ہے, ہماری جان مجلس ہے, ہماری آن محفل ہے. دلوں سے مسکرا کر اب ہمیں غم سے ابھرنا ہے. خوشی کا وقت ہے دیکھو, خوشی کی بات, خوشی کا وقت ہے دیکھو, خوشی کی بات کرنا ہے, خوشی کا وقت ہے دیکھو, خوشی کی بات کرنا ہے. میں آواز دے رہا ہوں احترام نقی صاحب کو تشریف لائیں. احترام نقی. السلام علیکم. سب کو امام حسین کی ولادت مبارک ہو.
दिल ठिकाना दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। कि तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, तुम बताना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसके साए में कायनात बनी, जिसके साए में कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिसके ये जो काबा है तुम ना समझोगे, ये जो काबा है तुम ना समझोगे, घर पुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अस्सलाम वालेकुम। ये एहतराम नकवी इंटरनेशनल जूडो प्लेयर हैं और माशाल्लाह यूरोप भी गए हैं ये खेलने, और हम सब की दुआएं हैं कि ये बहुत तरक्की करें और बहुत अज़मतों के साथ इंशाअल्लाह बेहतरीन जॉब के साथ बहुत शुक्रिया आपका एहतराम नकवी साहब। कहा है कि नबों पे हुर्फ़े दुआ है, नबों पे हर्फ़े दुआ है बहुत नमाज के बाद, नबों पे हर्फ़े दुआ है बहुत नमाज के बाद, यही तो रब की अता है बहुत नमाज के बाद, यही तो रब की अता है बहुत नमाज के बाद। और नमाजियों से ये पूछो कि बरकतें क्या हैं, नमाजियों से ये पूछो कि बरकतें क्या हैं। नमाजियों को पता है बहुत नमाज के बाद, नमाजियों को पता है बहुत नमाज के बाद। मैं बहुत एहतराम से मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरम कुमैल रिजवी को, तशरीफ लाएं, एहतराम कहता हूँ। मोहतरम कुमैल रिजवी यंग है, अच्छा पढ़ना है, अभी इसके पहले वाले प्रोग्राम में बहुत शानदार पढ़ा था। बहुत बहुत अल्लाह ताला खूब नवाजे माशाअल्लाह। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे सलवात। अस्सलाम अलैकुम। विलादत व सआदत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सभी को मुबारक। चंद के शबीर ये सब दुनिया तेरे नाम से जिंदा है, शबीर ये सब दुनिया तेरे नाम से जिंदा है, ये दीन मोहम्मद का तेरे नाम से जिंदा है, शबीर ये सब दुनिया तेरे नाम से जिंदा है, ये दीन मोहम्मद का तेरे नाम से जिंदा है, अल्लाह का भी कलमा तेरे नाम से जिंदा है, फैली है ज़माने में कौनैन में तक, फैली है ज़माने में तौहीद की तावीरें, गूंजी है तेरे दम से
کونین میں تکبیریں، ہم تجھ سے پائندہ تیرے نام سے زندہ ہیں، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، تعویر خلیل ہے تو اور فخر مسیحا کا، تو وارث آدم ہے موسیٰ کا تو کہنا کیا، جب نام شہیبت خواہ تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، فطرس تو فرشتہ تھا حر کو بھی اما دی ہے، جہاں ابن مظاہر کو اور دین کو بخشی ہے، یہ دین نبی حقا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، بایت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا، ظالم کو کیا رسوا سرور نے سرے نیزا، قرآن بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، نعرہ سلوات۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ عمیر میاں، بہت بہت امیدیں ہیں، بہت ساری امیدیں ہیں پورے خاندان کو آپ سے، بلکہ تمام سادات خزانوں کو، بلکہ یہاں سے لے کے لکھنؤ محمود آباد حیدرآباد تک کا ایک سلسلہ سادات پہنچے ہیں ماشاء اللہ، اور ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے جو شاید مولانا صاحب بھی بتائیں گے آپ کو، سادات صاحب کی عجیب و غریب نیوز ہے کہ پورا بھوپال پورا ہندوستان ہلا ہوا ہے کہ یہ کمال ہے، ایک لفظ ہے 786 مشہور لفظ ہے، اس کے وہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایک طرح بہت بڑی اس کو بحث بازی ہوتی ہے، تو مطلب میں آج پہلی مرتبہ میں نے بہت تحقیق کی ہے، پہلی مرتبہ میں یہ پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب میرے بھائی 786 بہت مشہور اس کی میں ایک اور کہانی بتاؤں گا، آپ کو بزرگوں نے بتائی تھی، ابھی صرف وہ دیکھیں کہ تحقیق میں نے کیا کی ہے، عمل بھی دل سے ہے شامل خدا شناسی میں، عمل بھی دل سے ہے شامل خدا شناسی میں، ملی ہے راہ ادب 786 ملی ہے راہ ادب 786 میں، اداسیاں ہیں بہت آؤ ہم وضو کر لیں، اذان کا وقت بھی ہے شام کی اداسی میں، اداسیاں ہیں بہت آؤ ہم وضو کر لیں، اذان کا وقت بھی ہے شام کی اداسی میں، ہر ایک مقام پہ حکمت ہو ایسی بات کریں جہاں پہ جیسی ضرورت ہو ویسی بات کریں، ہر ایک مقام پہ حکمت ہو ایسی بات کریں جہاں پہ جیسی ضرورت ہو ویسی بات کریں۔ میں آواز دے رہا ہوں بہت محبتوں کے ساتھ جناب اقتدار صاحب کو تشریف لائیں، اور میں جناب پہ جناب اقتدار صاحب، اور ابھی تک بہترین ٹائم چل رہا ہے، 3 منٹ اور 4 منٹ چل رہے ہیں ماشاء اللہ، we will continue this timings for our whole program. Thank you very much, everybody. السلام علیکم۔ ولادت امام حسین جناب عباس کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سبھی مومنین کو۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ کتنا حسین رشتہ ہے مجھ سے حسین کا، کتنا حسین رشتہ ہے مجھ سے حسین کا، مخلوق میں خدا کی
بندہ حسین کا کتنا حسین مجھ سے ہے رشتہ حسین کا، مخلوق میں خدا کی ہوں بندہ حسین کا، وہ جو چاہے جس کو چاہے جتنا عطا کرے، اللہ ٹالتا نہیں کہنا حسین کا۔ میرے والد پڑھا کرتے تھے، میں وہی چند سلام کے وہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ صلوات میرا حسین گلشن زہرا کا پھول ہے، میرا حسین گلشن زہرا کا پھول ہے، وہ لال ہے علی کا جان رسول ہے، میرا حسین گلشن زہرا کا پھول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں کیے جتن، جس کے لیے یزید نے لاکھوں کیے جتن، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین گلشن زہرا کا پھول ہے۔ اور یہ مسئلہ دیکھیے گا، کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، کربلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے، میرا حسین گلشن۔ شکریہ۔ نبی کے دن ہے سورج روز نبی کی چاند راتیں ہیں، نبی کے دن ہے سورج روز نبی کی چاند راتیں ہیں، عظیم الشان لوگوں کی عظیم الشان، عظیم الشان لوگوں کی عظیم الشان باتیں ہیں۔ میں آبا کہہ رہا ہوں محترم تصور نبی صاحب کو بخشنا ہے اور میں چاہتا
شکریہ. ارے شکریہ شکریہ. اصل میں کیا ہے اپن کو دھیان رکھنا ہے, لسٹ لمبی ہے اور پڑھنے والے بھی زیادہ ہیں ماشاء اللہ, کوئی ایسا نہیں جائے, سب تبرکات کر کے جائیں. تو مہربانی کر کے 4 منٹ, بہت سے بہت 5 منٹ کر لو, اس سے زیادہ نہیں. سب بات اور رحمت والے محمد آل محمد. حسین یا حسین یا میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی علیہ چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی علیہ چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی علیہ چلتے چلتے. پی رہا تھا پی رہا تھا پی رہا تھا مودت کا ساگر. آ رہا تھا مزہ چلتے چلتے. میں سوئے کربلا جا رہا تھا, پڑھتا صلی علیہ چلتے چلتے. شاہ کربو بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے. شاہ کربو بلا کی زیارت کرنے نکلا تھا میں اپنے گھر سے. جو قضا ہو گئی تھی نمازیں, ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے. جو قضا ہو گئی تھی نمازیں, ہو گئی وہ ادا چلتے چلتے. یہ شعر بہت اچھا ہے. اور کچھ قدم ہر بڑا شے کی جانے, کچھ قدم شے بڑے ہر کی جانے. کچھ قدم ہر بڑا شے کی جانے, کچھ قدم شے بڑے ہر کی جانے. بخش دی چند لمحوں میں شے نے ہر کی سارے خطا چلتے چلتے. بخش دی چند لمحوں میں شے نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے. یہ بغضیوں کے لیے ہے. بغض ہے در تھا سینے میں جس کے, وہ طواف حرم کر رہا تھا. بغض ہے در تھا سینے میں جس کے, وہ طواف حرم کر رہا تھا. آئی تقدیر چکر میں سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے. آئی تقدیر
چکر میں سے سیدھا دوزخ گیا چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے، شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی، شاہ کونین زینب کے بھائی تم نے توحید ایسی بچائی، ڈھونڈنے نکلا جو بے خدا کو، آ گیا کربلا چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے، اے یزید اے یزید اب تجھے قید کر دے، طوق زنجیر بیڑی اٹھائے، طوق زنجیر بیڑی اٹھائے، دیکھ شیر الہی کا بیٹا شام تک آ گیا چلتے چلتے، میں سوئے کربلا جا رہا تھا، پڑھتا صلی اللہ چلتے چلتے، حسین یا حسین یا حسین۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ترقی ہے، اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا ہاتھ ہے۔ ایک عجیب و غریب مضمون آ رہے ہیں آج کل واٹس ایپ پہ بھی سب جگہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو اس وقت ترقی کی ہے، وہ ایک زمانے میں ایک فاطمی حکومت ہوا کرتی تھی، ایک زمانے میں فارس اور ایجپٹ میں باقاعدہ کنفرمیشن کے ساتھ پروف کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت پہلے ترقی کر لی، ہمارے یہ 200-300 سال ہمارے تھوڑے سے عرصے ہو گئے، ورنہ ہم لوگ ترقی میں بہت آگے تھے۔ بیسک چیزیں جو بھی آج جو کیلنڈر ہے وہ عمر خیام کا بیان بنایا ہوا ہے اور اس کا نام ایران میں جلالی کیلنڈر ہے۔ علم ہے سورج ہمارا اور ہم مہتاب ہیں، علم ہے سورج ہمارا اور ہم مہتاب ہیں، خوبصورت زندگی کے خوبصورت خواب ہیں، حوصلہ ہو، دور اندیشی، یقین اور عزم ہو، زندگی جینے کے سربت بس یہی آداب ہے، زندگی جینے کے سربت بس یہی آداب ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں محترم مصطفیٰ نقوی کو تشریف لائیے اور اپنے خوبصورت آواز، اپنے خوبصورت لہجے سے، اپنے خوبصورت معلومات سے، اپنی خوبصورت تقریر سے محفل میں آپ چار چاند لگائیے۔ محترم مصطفیٰ نقوی اندر بھی کے ساتھ جاتے ہیں ماتا جی۔ تھوڑا سا آواز کم کریں، کتنا ہو تھوڑی آواز کم کریں، اگر میرے پاس ایک نظم ہے اور سے باتیں کروں۔ ان کے پاس 8 منٹ کا وقت دیا ہے ان کو، مصطفیٰ صاحب کو، تو مہربانی کر کے آپ لوگ ذرا غور سے سنیں۔ تمام حمد و ثنا کی محور ہے وہ ذات جس نے محمد و آل محمد کو تمام جہانوں میں فضیلت بخشی۔ تمام حمد و ثنا کی محور ہے وہ ذات جس نے بنا کسی مادے کے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں وجود بخشا۔ تمام پیغمبر، تمام امام، تمام رسول صرف ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے آئے، خدا کی حقانیت، خدا کا وجود، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری
خدا کا وجود ہے، کیونکہ ہر امام ہر نبی کا ایک ہی مشن تھا، توحید، اور توحید میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کبھی۔ آج کے ٹائم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ الہاد کی طرف جا رہے ہیں، ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک دم بیس لیس ہے۔ قرآن میں، نہج البلاغہ میں ہر طرح سے، ہر آرگیومنٹ سے یہ ایک چیز ایک فانی چیز ہے جس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بیسکلی اللہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خدا نے ہمیں وجود بخشا، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مجھے خدا نے تخلیق کیا تو میرے بابا ہیں، پھر ان کے بابا ہیں، ان کے بابا، ان کو کسی نے تخلیق کیا، ان کو کسی نے تخلیق کیا، تو یہ ایک چین ہے جو کہیں پہ جا کے نہیں رک رہی ہے بیسکلی۔ تو یہ خدا پہ جا کے اگر ہم نے نہیں روکی یہ چین، اب پوچھتے ہیں خدا کو کس نے بنایا؟ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ان کریٹڈ ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنا کسی مادے کے بنایا ہے۔ انسان مادے سے کریشن کر سکتا ہے جب کچھ چیز ہو، سائنس کچھ چیز میٹر ہونا چاہیے، اگر میٹر نہیں ہے تو پھر سائنس بھی کچھ کریٹ نہیں کر سکتی۔ گاڈ نے میٹر کریٹ کیا ہے، اگر ہم نے مان لیا کہ گاڈ کا بھی کوئی کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا، یہ چین کہیں رکے گی نہیں، یہ بیسکلی میتھمیٹیکلی رانگ ہو جائے گی۔ اگر یہ چیز میتھمیٹیکلی رانگ ہو گئی تو یہ آرگیومنٹ بیس لیس ہے، ہمیں کہیں فل اسٹاپ لگانا پڑے گا، ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی ہمارا کمپلیکس کریٹر ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں ہم آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی۔ اس آرگیومنٹ میں ہے کہ ہمیں کہیں اگر جیسے کہ میں نے اگر نہیں مانا کہ میرا کوئی کریٹر ہے تو یہ میں کبھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا، بیسکلی میرا ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگا اگر گاڈ کو میں نے نہیں مانا تو بیسکلی یہ۔ اور دوسرا آرگیومنٹ ہے آرگیومنٹ آف فائن ٹیوننگ، جس میں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یا ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں، اگر گریوٹی یا ادھر سے ادھر ہو جائے، کچھ بھی چیز ادھر سے ادھر جائے، نظام، تو یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کر سکتی، نہ ہم ایگزسٹ کر سکتے۔ میں چلنے کے طریقے کو دیکھتا ہوں، اپنے بولنے کے طریقے کو دیکھتا ہوں، میں یونیورس کو دیکھتا ہوں، یہ چیز کسی بنا پلاننگ کے، کسی بنا سپر نیچرل تھنگ کے، کسی سپیریئر تھنگ کے نہیں کریشن ہو سکتی ہے۔ تو بیسکلی سلواد نہج البلاغہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ہر چیز کو آرڈر میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم نے آرڈر کریٹ نہیں کیا ہوتا تو یہ نظام نہیں چل سکتا، ہر چیز ایک آرڈر میں کریٹڈ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سن جو ہے وہ جو سن ہے وہ چاند کو فالو کرتا ہے، ایک نظام چل رہا ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت ہے، اگر وہ نظام بگڑا تو یہ کریشن ختم ہو جائے گی۔ رسول خدا، امام جتنے بھی تھے 12 امام، رسول خدا، سب نے یہی چیز ہمیں بتائی ہے کہ، اور انسان کی حس میں بھی یہی ہے، انسان ہمیشہ سے ایک کریٹر کو مانتا آ رہا ہے۔ انسان کی انسٹنکٹ میں خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی کریٹر نہیں مانیں گے تو پھر انسان جو ہے وہ چیز کو نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ ان نیچرل چیز ہے۔ اور یہ چیز ہمیں پلائی جا رہی ہے باہر کے ذریعے، ایتھیزم کے ذریعے، کہ گاڈ کو ماننا ان نیچرل ہے، جبکہ گاڈ کو ماننا سب سے بڑا نیچر ہے۔ سلوات اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، وہ 99 نیمز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم اللہ تعالیٰ زمین پہ تو آئے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات اپنے پیغمبروں، اپنے اماموں میں ڈالی، جیسے ستار، ایوب، رحمان، رحیم، غفور، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندوں میں ڈالی تاکہ وہ ریپریزنٹیٹر ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بتائیں گے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا کی کریشن ہے، وہ اپنے وجود سے، اپنے جسم سے بتائیں گے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنا علم، اپنا حلم سے یہ چیز کو بتائیں گے۔ سلوات آتے ہیں ماشاء اللہ، تو کچھ نہ کچھ نئی بات، کچھ نہ کچھ سچ پایا حیات، سچ پایا دنیا بیان کرتے ہیں۔ بہت آگے ستاروں سے آگے جہاں رسول مسائل پال کر ستاروں سے آگے جہاں ہو گئی ہے۔ بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے، ناصر نقوی صاحب وہ پڑھیں گے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا بہت بعد میں پڑھوائیں، ہم پہلے افسر میں پڑھوا دیتے ہیں۔ ایڈوکیٹ افسر نقوی صاحب جو خاندان کے واحد ایڈوکیٹ ہیں اور ہماری بہت ساری پرابلمس کو ماشاء اللہ سالو کرتے ہو، الحمدللہ۔ صلوات محمد وآل محمد۔
آپ سب کو امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی ولادت سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جو میں آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہوں، اس کی کمپوزنگ میرے بڑے بھائی سید ناصر حسین نقوی نے کی ہے، اور یہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں صرف اس کو ہی پڑھتا ہوں، تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، حضرت عباس شاہ لافتہ کے شعر ہیں، خندق و خیبر میں وہ یہ کربلا کے شعر ہیں، جانشین مصطفیٰ مثل حیدر فتح یاب، جانشین مصطفیٰ مثل حیدر فتح یاب، وہ خدا کے شعر یہ کرب و بلا کے شعر ہے، حضرت عباس شاہ ہے۔ سب کو انتظار تھا کہ اب آپ اسلم نقوی سے میری گزارش ہے کہ ذوق شوق اور بہت خصوص کے ساتھ اپنا کلام پیش کریں۔ سلمان پر محمد وآل محمد۔ ہلو صلی اللہ محمد محمد۔ پہلی بار میں کھڑا ہوا ہوں مائک پہ، اور جیسے 5 کلومیٹر کی رننگ کرتے ہیں اس کے بعد جو رکتا ہے ایسی میری حالت ہے۔ کوشش کرتا ہوں میں۔ بھائی شکریہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ
درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ عابدہ طاہرہ ذاکرہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، مدینے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بھائی جواب نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہو گیا ہے آج سے، یہ کیا ہو گیا؟ سن لو عالم نبی، ارے بھائی سن لو آج تک، اب کے محرم میں 100 سلام کے لیے نئی کوئی اترے گی، افسر نقوی اور اصل نقوی، صلوات محمد علی محمد، محترم ارشد نقوی صاحب تشریف لائیں گے، اپنا کلام پیش کریں، محترم ارشد نقوی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ چائنیز کا خیال رکھا جا رہا ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ سے پڑھنے کے 3 شعر پڑھے اور انہوں نے محفل میں 4 لگا دیے، بس 3-4 منٹ میں 3 شعر پڑھے آپ نے سمجھا، بہت تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں، یہ کربلا ہے، یہ معجزہ نما کی نگری ہے، یہ کربلا ہے، یہ معجزہ نما کی نگری ہے، کفن میں اس کے لپیٹو، حیات لے جاؤ، کفن میں اس کے لپیٹو، حیات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر،
فرشتوں کربو بلارا تو رات لے جاؤ فرشتوں کربو بلارا تو رات لے جاؤ صلوات پر محمد والے محمد کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہندی سے کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہندی سے جہاد کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ جہاد کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ صلوات پر محمد چھوٹے باپ بھی آ گئے پڑھنے کے لیے ماتا چھوٹے باپ آ گئے پڑھنے کے لیے چلے گئے باہر بس ہو گیا آپ کا جناب آدم ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجیے بہت خوبصورت پڑھا ارشد میاں نے ایگزیکٹلی بہت خوبصورت پڑھا ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ جناب آدم ڈاکٹر صاحب صلوات پر محمد والے حق نبھانا میرے حسین کا ہے او حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا حق نبھانا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے او ہر زمانہ او خدا جس پہ درود پڑھتا ہے خدا جس پہ میں کائنات بنی جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے او ایسا نانا میرے حسین کا ہے او در خیبر کو جس نے اکھاڑ دیا در خیبر کو جس نے اکھاڑ دیا ایسا بابا میرے حسین کا ہے او ایسا بابا میرے حسین او آج جو بھی زمین سے اگتا ہے آج جو بھی زمین سے اگتا ہے
میرے حسین کا ہے او لوگ کعبہ جسے کہتے ہیں، لوگ کعبہ جسے کہتے ہیں، گھر پرانا میرے حسین کا ہے وہ گھر پرانا، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین۔ بہت عمدہ شعر ماشاء اللہ، بالکل اس میں کم سے کم 12 شعر ہیں، بالکل 4 منٹ پڑھنا ہے سب ماشاء اللہ، بالکل ایگزیکٹلی دس از دا ٹائم 2025، 58 نہیں ہے یہ۔ خرم صاحب ہمارے خرم صاحب جو تھے اللہ بخشے ان کو، وہ شخصیت وہ تھے کہ جنہوں نے بھوپال میں بہت ساری ڈوبتی ہوئی ناؤں کو بچایا ہے، ابھارا ہے اور چلایا ہے۔ ورنہ بیچ میں 5 سے 50 سال پہلے حالت بڑے خراب ہو گئے تھے، انہوں نے ڈر گئے تھے کہ نہیں محرم، امام حسین، تاجداری، اکھاڑے گئے سب رہیں گے، گھوڑے، اونٹ، ہاتھی سب رہیں گے ہر پروگرام میں، چاہے محرم ہو چاہے کوئی میلاد النبی کے پروگرام ہو۔ ان کے صاحبزادے یہاں موجود ہیں، جناب محمد خرم صاحب، محمد خرم صاحب تشریف لائیے، اپنا خود کا تعارف کرائیے پلیز۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وشفاعتہ وعطاعتہ واستقامتہ وجنتہ، یا الہی آمین۔ میں تو تعارف کا محتاج ہوں، لیکن جن کا ہوں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہوں۔ میں علی والا ہوں اور میں نوکر ہوں علی کا۔ تو میں یہاں نوکری کرنے آیا ہوں، وہ غلطی گستاخی ہو تو معاف کرے خدا کے لیے۔ کچھ اشعار کسی کے ہیں اور کچھ مجھ نالائق کے ہیں، تو اجازت ہو تو وہ پیش کرتا ہوں۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا۔ سر جس نے رکھ دیا در ابن رسول پر، وہ سر جھکا کے عظمت سدرا کو پا گیا۔ اور کرب و بلا میں جا کر یہ احمد خرم مجھے لگا، ارے میں تو مرے بغیر ہی جنت میں آ گیا۔ پھر نوکری کا آغاز کر رہا ہوں، مولا حسین کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ 2 لائنوں کا اشعار ہے۔ مجھ پہ جب کھلتی ہے چشم عشق حسین، مجھ پہ جب کھلتی ہے چشم عشق حسین، تو خون میرے بدن کا نماز پڑھتا ہے۔ آخری شعر عرض کر رہا ہوں، جن کی آج ولادت کا دن ہے، جنہوں نے پلیتوں کے لشکر سے کہا تھا کہ پانی کی لالچ دے کے ہمیں نہ ترسا، ہم وہ ہیں جو فرات میں آگ لگا دیں گے۔ عرض کر رہا ہوں کہ سخاوتوں کا سمندر علی کا لال عباس، سخاوتوں کا سمندر علی کا لال عباس، عطا کے جو سارے سلیقے ساتھ رکھتا ہے۔ سخاوتوں کا سمندر علی کا لال عباس، عطا کے جو سارے سلیقے ساتھ رکھتا ہے۔ اور علم پنجے کی صورت میں آج تک احمد خرم بغیر ہاتھوں کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ یا علی، یا علی۔
غلطی گستاخی ہوئی ہو تو نالائق کو معاف کیجیے گا. آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار یہی والا عرض کر رہا ہوں کہ سخاوتوں کا سمندر علی کا لال عباس عطا کے جو سارے سلیقے ساتھ رکھتا ہے اور علم پنجے کی صورت میں آج تک احمد خرم بغیر ہاتھوں کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. اللہ محافظ, اللہ محافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ خرم صاحب. اب آپ آتے رہیے, ابھی آپ سے ابھی ہم آپ سے موبائل نمبر لے لیں گے, آپ کو پھر آپ ہم پکڑ لیں گے. انہیں کے نظر دو مصرے پیش ہیں خرم میاں کے. وفا کے در پہ ستاروں کی جیت ہوتی ہے, چمن میں آج بہاروں کی محبت زندہ باد, یہ صداقت زندہ باد, یہ شہادت زندہ باد. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. جناب تصور آپ کے ساتھ تشریف لائیے, میں کلام لکھتا ہوں. جناب تصور آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. مومنین السلام علیکم. میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ اگر سرزائی بلائیں گے تو مجھے کیا پڑھنا ہے, تو مجھے ریاض بھائی یاد آ گیا یار. آج پروردگار ریاض بھائی کو اور ہمارے تمام مرحومین کو, ہمارے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں, آج اس جشن ولادت امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں سب کے درجات کو پروردگار انہیں بلندی عطا فرما اور سب کی مغفرت فرما. ریاض بھائی کا ایک شعر تھا, حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے سن لو, حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے سن لو, نبی کا قول ہے دنیا بھلا نہیں سکتی, نبی کا قول ہے دنیا بھلا نہیں سکتی. حسین پشت پر ہیں اور رسول سجدے میں, حسین پشت پر ہیں اور رسول سجدے میں, رسالت اب سر اقدس اٹھا نہیں سکتی. ایک دو قطعے پیش خدمت ہیں, سماعت کریں آپ لوگ. اس بزم میں آنا ہو تو آؤ سلیقے سے, اس بزم میں آنا ہو آؤ تو سلیقے سے, اس بزم میں زہرا بھی آتی ہیں مدینے سے, اس بزم میں زہرا بھی آتی ہیں مدینے سے. تو ہر لشکر آداز سے یہ کہہ کے پلٹ آیا, اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے, اچھا ہی ہے مر جانا اس طرح کے جینے سے. نعرہ صلوات پڑھیں. آج مولا عباس کی بھی ولادت ہے, تو ایک قطعہ آخری آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے, سماعت کریں. خزانے میں جو بہتر ہو اسے الماس کے
जब हो पानी की शिद्दत उसे सब प्यास कहते हैं। वो जहाँ पीते हैं सब पानी उसे हम कहते हैं दरिया। जहाँ पीते हैं सब पानी उसे हम कहते हैं दरिया। जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। जो दरिया को जहाँ पीते हैं सब पानी उसे सब कहते हैं दरिया। जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। खजाने में एक ऐलान समाप्त कर लें। परसों इतवार के रोज़ इंशाअल्लाह मेरे मामू उस्ताद सैयद मंजूरुद्दीन रिजवी की बरसी की मजलिस है और खालम्मा बदरुन्निसा बिन्त बदरुद्दीन रिजवी साहब की भी 20वें की मजलिस है। जो मजलिस ठीक 7 बजे बाद मगरिब में शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिनीन से शिरकत की गुजारिश है। इसे दिल्ली से आ रहे मौलाना जनाब